رحیم ناظرین اکرام السلام علیکم. ناظرین، ہمارے کسانوں کی تقریباً 95% آبادی چھوٹے کاشتکاروں پر مشتمل ہے جن کے پاس وسائل اور علم کا فقدان ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے بہت سارے کاشتکار بھائی زراعت جیسے مقدس پیشے کو منافع بخش نہ سمجھتے ہوئے ترک کرنے پر مجبور ہیں. آج ہم اس اہم مسئلے پر بات کریں گے کہ ہمارا چھوٹا کاشتکار کم ذرائع کے ساتھ بھی منافع بخش کاشتکاری کس طرح سے کر سکتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے ممتاز زرعی سائنسدان جناب ڈاکٹر محمد اشرف صاحبزادہ صاحب موجود ہیں. آپ نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں اور آپ کو حال ہی میں بہترین زرعی سائنسدان کا ایوارڈ بھی ملا ہے. آئیے ناظرین ان سے گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہمارے ملک میں مختلف موسم ہیں، مختلف علاقے ہیں اور مختلف علاقوں میں مختلف کاشتکار زراعت کے شعبے سے منسلک ہیں. آپ ایک چھوٹے کاشتکار کے لیے جدید تحقیق کی روشنی میں کون سے ایسے اقدامات یا مشورے دیں گے کہ وہ زراعت کو ایک منافع بخش پیشے کے طور پر جاری رکھ سکیں؟ محسن صاحب، جدید دور میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے مختلف ایریاز، مختلف جو ہمارے ایگرو ایکولوجیکل زونز ہیں ان میں مختلف چیزیں ہیں، مختلف ٹیکنالوجیز ہیں جس کے ذریعے 1 ایکڑ رقبہ جو ہے، جو کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا کسان جو ہے اس کا 1 ایکڑ تو ضرور ہوگا، 1 ایکڑ رقبے پر ہم 1 لاکھ روپیہ بھی کما سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ایسے عوامل ہیں جن پہ انسان جو ہے وہ ضروری عمل درآمد کرے، جو کہ جن کو اگر مد نظر رکھا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ پیداوار لی جا سکتی ہے اور اس کو منافع بخش جو ہے یہ ایک پیشہ بنایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی بھی فرمایا کہ 1 ایکڑ سے 1 لاکھ روپے کمائے جا سکتے ہیں، تو ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیے کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم لوگ 1 ایکڑ کو ایک حیاتیاتی فیکٹری کے طور پہ لیتے ہیں. 1 ایکڑ کا مالک ہم کہتے ہیں کہ ایک بایولوجیکل فیکٹری کا مالک ہے. اب اس 1 ایکڑ سے اس نے مختلف ایریاز کی بات کر رہا ہوں، ابھی پوٹھوار کی مثال لے لیتے ہیں. پوٹھوار میں اگر ایک بادام ہے، بادام کی اقسام ہے ایک کاغذی بادام، 1 ایکڑ پہ 120 پودے لگتے ہیں. اس 120 پودوں سے ہم لوگ 5 سال بعد ایک پھل جو پودا ہے بادام کا یا ایک درخت بن جاتا ہے. تو 1 ایکڑ ایک پودے سے یا ایک درخت سے 5 کلو گرام بادام آتے ہیں، اور کاغذی بادام جیسے مونگ پھلی کی طرح ٹوٹتے ہیں. اب وہ ایک جو کلو گرام بادام ہے کم از کم، ایسا تو 300 روپے بھی بازار میں بک رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں 200 روپے رکھیں قیمت تھوک کے حساب سے، تو ایک بادام کے درخت سے 1000 روپیہ ملتا ہے. اور 1 ایکڑ پہ 120 پودے لگے ہوں تو ان سے آپ خود اندازہ لگائیں 1,20,000 روپیہ ملے گا. اس کے علاوہ اب مخلوط جو ہیں فصلیں وہ کاشت کریں تو اور اس کا فائدہ ہوگا. اسی طرح اپنا محسن صاحب انگور ہے، انگور کی 3 اقسام جو ہیں، ایک فلیم سیڈ لیس ہم کہتے ہیں بغیر بیج کے، اور کنگز روبی ہے، اور تیسری ہے پرلیٹ. 3 ایسی اقسام جو ہیں وہ ہمارے سائنسدانوں نے، پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل کے ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ والوں نے یہ ایجاد کی ہیں، یہ دریافت کی ہیں، اور یہ ان سے تقریباً 1 ایکڑ میں 544 پودے جو ہیں وہ لگتے ہیں، بیلیں لگتی ہیں. ان کی ایک ٹیکنالوجی ہے، ان کو اوپر چڑھاتے ہیں اور وہ پھیل جاتی ہیں، اور 1 ایکڑ سے اس سے جو ہے ہم لوگ 1,60,000 روپیہ بھی کما سکتے ہیں. یہ تو ہوا پھلدار پودوں کی بات. اس کے علاوہ 1 ایکڑ سے آف سیزن ویجیٹیبلز، آف سیزن ہوتی ہے جو بغیر بے موسمی سبزیاں یا اگیتی سبزیاں، جیسے کھیرا ہے، ٹماٹر ہیں اور شملہ مرچیں ہیں. ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کا ہائیبرڈ سیڈ ہے،
وہ استعمال کیا جاتا ہے پلاسٹک ٹنلز میں. اور بے موسمی سبزیوں سے ہمیشہ یاد رکھیں جو بھی اگیتی چیز آئے گی یا بے موسمی ہوگی اس کی قیمت جو ہے وہ ہمیشہ زیادہ ہوگی. تو اس سے ہم لوگ 1 ایکڑ سے 1 لاکھ روپے سے زیادہ کما سکتے ہیں. ان کے علاوہ بہت سارے ہمارے ایسے، یہ تو پوٹھوار کی یا ایسا خطہ اپر پنجاب کی بات کر رہا ہوں، یہ شمالی پنجاب کی بات. دوسرے ایسے ہیں جیسے آپ پنجاب کا سینٹرل پنجاب لے لیں. سینٹرل پنجاب میں بہت ساری جو ہیں فصلیں اگائی جا رہی ہیں اور ان سے بہت ساری قیمتی جو ہے وہ زر مبادلہ کمایا جا رہا ہے. لیکن سب سے بڑھ کے ایسی ہیں کہ 1 ایکڑ سے ہمارے پتوں کی، دوسری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ پھلدار یا پھلدار پودوں کی نرسریاں یا پھولوں کی نرسریاں، پھول اگائے جا رہے ہیں اور جس سے بہت زیادہ پیسہ کمایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ سونس کیسر، پنجاب میں بات کر رہا ہوں، سونس کیسر کی بلند پہاڑیاں ہیں، وہاں گوبھی جو ہے وہ ارلی لگائی جاتی ہے اور جولائی اگست میں وہ مارکیٹ میں آ جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ لیا ہے، پنجاب میں چلے جائیں، لیا دریائے سندھ کے قریب مرچ اور پیاز کی نرسریاں، یہ اکتوبر سے جنوری تک مارکیٹ میں آ جاتی ہیں اور اس سے آمدن جو ہے کم از کم 1 ایکڑ سے 1 لاکھ روپیہ ہو جاتی ہے. ان کے علاوہ جنوبی پنجاب میں چلتے ہیں. اب جنوبی پنجاب جس میں آپ کا بہاولپور بھی آتا ہے، ملتان دوسرا، تو اس میں جنوبی پنجاب میں ایسی چیزیں جیسے گوارا ہے اور سوہانجنا کی پھلیاں آپ نے سنی ہوں گی. سوہانجنا اور گوارا اس کے جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ان کی ترقی دادا اقسام وہ لگا کے اور اس کے سے آمدنی جو ہے 1 لاکھ روپیہ 1 ایکڑ سے لیے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے پوٹھوہار کا ذکر کر دیا، سینٹرل پنجاب کا ذکر کر دیا، اس کے علاوہ آپ صوبہ سرحد کے کاشتکار بھائیوں کے بارے میں بھی بتائیے کہ وہ 1 ایکڑ سے 1 لاکھ روپے کس طرح سے کما سکتے ہیں. جو آپ نے ابھی میں آتا ہوں صوبہ سرحد سے بھی پہلے اوپر چلتے ہیں، شمالی علاقہ جات میں. شمالی علاقہ جات میں اللہ تعالی نے ایسا موسم رکھا ہے کہ جہاں پہ اب ایسی وہ بلندی رکھی ہے کہ جہاں پہ ایک تیلا ہوتا ہے کیڑا، جس سے آلو، خاص طور پہ آلو کی فصل جو ہے متاثر ہوتی ہے. بہت ساری وائرس کی جو بیماریاں ہیں وہ آلو کی وہ منتقل کرتا ہے. لیکن شمالی علاقہ جات میں ایسے علاقے ہیں جہاں پہ اس کی بالکل کوئی 0% یعنی کہ وہاں ہوتا ہے، بالکل نہیں ہوتا، پاک صاف علاقہ ہے. وہاں پہ آلو کی بہترین بیج جو ہے وہ محسن صاحب وہ اگانے کے لیے بہترین ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے فروٹس ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے ادویاتی پودے ہیں جن کی آپ اگر قیمت دیکھیں تو ان جیسے زعفران ہے اور بہت سارے ہیں جن سے بہت زیادہ پیسہ کمایا جا سکتا ہے. تو صوبہ سرحد میں محسن صاحب یہ ہے کہ جو پہاڑی علاقے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان ہے، بنو ہے، کوہاٹ ہے، اور اسی طرح ڈیرہ غازی خان ایون وہ بھی، ان کے بھی پہاڑی علاقے جو ہیں وہاں پہ دھنیا اور گاجر یہ جو ہیں ان کی اگیتی کاشت ہوتی ہے جو کہ اگست